دنیا میں کہا جاتا ہے جب کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو نارملی کھیل کا میدان ہو، الیکشن کے بعد ہو یا کوئی جنگ کی فتح، اس کے بعد ایک وکٹری سپیچ دی جاتی ہے۔ اب فتح مکہ ہو گیا ہے، کوئی قتل و غارت گری ہو نہیں پائی، معافی، اور جناب مکہ کانکر ہو گیا۔ اب فتح مکہ کے بعد تو وہ تمام، اگر مطلب لاجیکلی سمجھا جائے تو وہ تمام مظالم انہیں یاد دلائے جاتے، اب ان کو نئے آرڈرز بتائے جاتے، بہت سارے ٹونٹ کیے جاتے، بلکہ یہ کہا جاتا اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ۔ نبی پاک کا یہاں بھی کمال عاجزی اور شاندار جو خطبہ ہے یہ بھی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس کی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے، نبی پاک نے اپنے بارے میں عرض کر رہے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا، جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، یعنی سب ختم کر دیا گیا۔ صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے ایکسیپشنل ہیں، اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ عاجزی کا درس ہے، مساوات کا درس ہے، ایکویلٹی کا درس ہے، اور سبحان اللہ اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی طرف جب نبی پاک نے نظر دوڑائی تو بڑے بڑے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے موجود ہیں، اور نبی پاک نے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ تھر تھر کانپنے لگے، وہ سوچنے لگے کہ آج تو نہ جانے ہمارا کیا حل ہوگا، مگر کہتے ہیں نا کہ کریم کے کرم پر امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر نبی پاک نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے گویا اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس معافی نے گیم چینج کر دیا، دارو کتار وہ لوگ رونے لگے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسی معافی ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا نا، وہاں تو بدلے کی آگ میں زندگی گزرتی تھی، وہاں تو جانور کی لڑائی میں انسانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور نسل در نسل قتل و غارت گری چلتی تھی، اور یہ جانتے تھے کہ ہم نے ان کے صحابہ کو شہید کیا ہے، ان کی آل اولاد کو تکلیف دی ہے، ان کو مکہ چھڑوایا۔ بلکہ اس معافی کی ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ معاف تو کر دیا، پھر نبی پاک نے انصار صحابہ سے کیا کہا، جو مہاجرین ہجرت کر کے گئے تھے ان سے کیا فرمایا کہ جب تم گئے تو تمہاری پراپرٹی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تمہارے گھروں پہ یہ قابض ہو گئے تھے، تمہاری جو ہے وہ کاروبار پر